اکثر انسان ٹوٹ کر قبولیت اور موضوع کی نشانی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی اشارہ ملے کہ اس کی بار بار کی گئی یہ دعا قبول بھی کی جا رہی ہے یا نہیں۔ وہ اللہ کو جگہ جگہ ڈھونڈتا ہے، سجدوں میں، راتوں کو اٹھ کر تہجد کے اوقات میں۔ وہ روز اپنے اللہ کے پاس اپنی فریاد لے کر جاتا ہے، لیکن تمہیں جلد ہی لگتا ہے کہ وہ تمہارا درد اور تمہاری تکلیف نہیں سن رہا۔ پھر تمہیں لگتا ہے کہ شاید صرف میں ہی محروم ہوں اس کی عطا سے۔ تمہیں وسوسے گھیر لیتے ہیں کہ شاید اللہ صرف میری دعا قبول نہیں کرتا۔ تو یاد رکھو یہ بات کہ تم اپنے ہاتھوں کو اس کے آگے اٹھا رہے ہو جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ یہ جان لو کہ اللہ نے کبھی بھی دینے سے انکار نہیں کیا، اس کی صفات تو عطا کرنے والی ہے۔ تمہیں اس مقام تک لانا اس رب کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارا دل بار بار یہی سوال کرتا ہے کہ اللہ کن کب فرماتا ہے، میری زندگی میں معجزے آخر کب ہوں گے؟ تو جان لو یہ بات کہ اللہ کے معجزے بھی تمہارے منتظر ہیں، جب تم ممکن ناممکن کے وسوسوں کو بہت پیچھے چھوڑ کر اپنے رب پر اندھا یقین کر لیتے ہو۔ جانتے ہو اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے جو اپنی کہانی کا ہر فیصلہ اس پر چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی لاتعداد کہانیاں ہیں جنہوں نے مشکل میں اللہ کو پا لیا اور اللہ نے ان کی زندگیاں ہی بدل دی۔ تم جانتے ہو کہ جب انسان اپنے رب کو پانے کا سفر شروع کر دیتا ہے نا، تو اللہ اس کا سفر اتنا ہموار کر دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جائے۔ ہم انسان یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے؟ ہم مشکلات میں ہنس کر ہی کیوں اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ اگر تم اللہ کو اپنی زندگی میں شامل رکھو گے تو اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میں صرف تمہاری بہتری کے لیے دیر کرتا ہوں، میں وہ بھی سنتا ہوں جو تمہارے دل میں ہوتا ہے۔ تم خود کو ہرگز اکیلا نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جانتے ہو ایک چیز مجھے بہت حیران کرتی ہے کہ ہم اکثر یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کے سامنے جھولی پھیلا رہے ہیں، تبھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ مت بھولنا کہ وہ دنیا کا مالک ہے، اس کے خزانے میں کبھی بھی آج تک کمی نہیں ہوئی، اور وہ جو کرنا چاہتا ہے صرف کن کہنے پر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو وہ تمہاری چھوٹی سی یہ دعا کیوں قبول نہیں کرے گا؟ تمہیں جو چاہیے وہ صحیح وقت پر تمہیں نواز دے گا۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کے اندھیرے غار میں کھو گئے ہو تو وہاں روشنی کی پہلی کرن ہی دعا ہے، اور یہ اتنی خوبصورت اور سکون دینے والی چیز ہے جو بآسانی معجزوں کے لیے راستے بنا لیتی ہے۔ دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ لو دعائیں قبول ہونے والی ہیں، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور معجزے اللہ کے راضی ہو جانے سے ہی ہوتے ہیں۔ ابھی بس تمہاری دعاؤں کا امتحان ہے، پھر کہانیاں پلٹ جایا کرتی ہیں۔ تمہاری زندگی آگے بے شمار معجزات سے بھری ہے، بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ بے شک ایک صرف وہی ہے خوب سننے والا، دلوں کا حال، خیالات کے راز، اور ہزاروں ایسی انکہی باتیں۔ یہ تھوڑی الجھن کی ڈور کو صرف دعا اور یقین سے جوڑ لو۔ جب دعا کرتے رہو گے تو یہ ڈور سلجھ کر ان تک جا پہنچے گی۔ وہ تو چاہتا ہے میرا بندہ الجھنے بتائے مجھے اور مجھ سے بات کر کے سلجھائے اس کو۔ دعا میں تمہارا رابطہ ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے۔ جب تم اپنی چاہتوں کے لیے دعا مانگتے ہو، اللہ تمہاری التجائیں، آنسو اور ان کا شور سب سنتا ہے۔ تم بس مناتے رہو اپنے اللہ کو، کیونکہ ایک وہی تو دے سکتا ہے، اور تمہاری اتنی کوشش اور اتنی تڑپ دیکھ کر وہ معجزہ ضرور کرے گا۔ تم یہ بات جان لو کہ معجزے صبر اور یقین والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور ضرور ہوتے ہیں۔
ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ سبسکرائب کر کے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔